على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میں نے سورہ ہجر پارہ نمبر 14 سے چند آیات طیبات اور فرامین نبوت میں سے ایک فرمان ذی شان نقل کیا ہے۔ رب ذوالجلال کے دربار ذی جلال با کمال لازوال میں دعا ہے کہ رب تعالی محض اپنے فضل، توفیق، احسان، عطا سے مجھے آخری سانس تک حق بات کہنے اور ہم سب کو آخرت کی صحیح معنوں میں تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے وہ بڑی عجیب کتاب ہے۔
قرآن کے حقوق میں سے ایک حق ہے تدبر فی القرآن، قرآن میں غور کرنا۔ اس لیے رب العالمین کا ارشاد ہے افلا یتدبرون القرآن، لوگو تم میرے قرآن میں غور فکر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ کفر اور شرک کے تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس لیے ایک تو ہوتا ہے کسی آیت کا ظاہری معنی، لیکن پھر اس معنی کے سمجھنے کے بعد جب انسان اس آیت میں غور کرتا جاتا ہے تو اللہ کی عظمت نکھر نکھر کے سامنے آتی جاتی ہے۔ تو اگر قرآن مجید میں غور کیا جائے اور آپ انبیاء علیہم الصلوات والسلام اور اولیاء کرام کی سیرت کا خلاصہ اور نچوڑ اگر نکالنا چاہیں تو انبیاء اور اولیاء کی جو سیرت اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے اس کا نچوڑ یہ ہے کہ نبی بھی اللہ کے در پہ عاجز، مجبور، لاچار اور بے بس ہے، طاقتوں والا اور مرضیوں والا ہے تو اکیلا اللہ ہی ہے۔ اور اولیاء بھی اللہ کو پکارتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ کے در پہ عاجز، بے بس اور بے کس نظر آئیں گے۔ اس لیے رب کریم نے قرآن میں اعلان کیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، اور سارے انسانوں، اور میرے نبیوں کی جماعت، میرے ولیوں کی جماعت، اے شب گزارو، اے نیک متقی اور پرہیزگارو، تم سب کے سب میرے در کے محتاج ہو، مانگت ہو، حاجتوں والے ہو، ضرورتوں والے ہو، واللہ هو الغنی، بے پرواہ ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو انسان اگر تدبر کرے قرآن میں، حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت قرآن سے پوچھو تو اللہ کا نبی نوح علیہ السلام تمہیں مصائب اور تکالیف میں نظر آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دیکھو تو ابراہیم علیہ السلام تمہیں دکھوں اور تکلیفوں کے سمندر میں غوطے لگاتے نظر آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھو تو مصائب کے پہاڑ ان پر ٹوٹ رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت کو دیکھو تو انتہائی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھو، حضرت شعیب علیہ السلام کی سیرت کو دیکھو، جس نبی کی سیرت کو دیکھو، حتیٰ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو تو تمہیں نبی رب کے سامنے روتے گڑ گڑاتے نظر آئیں گے۔ تو نبیوں کی زندگی مصیبتوں اور تکلیفوں سے بھری پڑی ہے۔ اولیاء کی سیرت دیکھو، اصحاب کہف کی زندگی دیکھو، صاحب یاسین کے حالات دیکھو، رجل مومن کے حالات دیکھو، اور فرعون کی بیوی اور اللہ کی ولیہ بیوی آسیہ کے حالات دیکھو، حبشے کے بلال کے حالات دیکھو۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں جب مصیبتوں کے پہاڑ توڑ رہے تھے نا مشرکین مکہ، تو ان کے مصائب اور تکالیف سے تنگ آ کر، بے بس ہو کر، بہت سارے صحابہ نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا۔ اور مسئلہ یاد رکھو کہ اگر دل میں ایمان موجود ہو اور جان بچانے کے لیے صرف زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا جائے تو اس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔
لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت کی کتابوں میں الفاظ ہیں کہ بلال کو اپنی جان ایمان کے بعد بڑی سستی لگنے لگی، اور بلال کے مغز میں یہ بات اتر گئی کہ اگر رب کی توحید کے لیے جان جاتی ہے تو بلال یہ سودا نفع کا ہے، نقصان کا نہیں۔ اور مکے کے مشرکوں نے کیا کیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال دی اور مکہ کے اوباش قسم کے لونڈوں کے حوالے کر دیا۔ وہ لونڈے سیدنا حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے، مکہ کی گلیوں میں پھیرتے، اور بلال کی زبان پہ ہوتا احد 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 احد، تم جو کر سکتے ہو کر لو، میرے رب کا شریک کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے انبیاء اولیاء کی سیرت۔ لیکن نبیوں ولیوں پہ جتنی تکلیفیں مصیبتیں آئیں، ان سب سے زیادہ مصیبتیں میرے اور آپ کے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، او میرے امتیو، اگر ایمان کے بعد کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشان نہ ہوا کرو، اللہ سے بد ظن نہ ہوا کرو، اس لیے کہ مومن پہ جو تکلیف اور مصیبت اور پریشانی آتی ہے، وہ در حقیقت اللہ مومن کے درجے بلند کرنا چاہ رہا ہے۔ اس لیے اللہ مومن پہ تکلیف، مصیبت، پریشانی اور دکھ بھیج دیتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ او میرے امتیو، اس کائنات میں اگر سب سے زیادہ مصیبتیں جن لوگوں پہ آئی ہے، جس جماعت پہ آئی ہے، تو وہ نبیوں کی جماعت ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو نبیوں کے بعد زیادہ اللہ کے قریب ہے، اس پہ زیادہ مصیبتیں، جو ان کے بعد زیادہ قریب ہے، اس پہ زیادہ مصیبتیں۔ تو قانون کیا نکلا؟ جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہے، اس پہ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں اتنی زیادہ آتی ہیں۔ اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سارے نبیوں سے بھی زیادہ قریب، سارے ولیوں سے بھی زیادہ قریب۔ اس لیے میرے مدنی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، ایک مسئلہ بیان کیا، کسی سے عہدہ نہیں مانگا، کرسی نہیں مانگی، دولت نہیں مانگی، رشتہ نہیں مانگا، بلکہ میرے مدنی نے اعلان کیا جو اعلان عدل ہے، اعلان انصاف ہے۔ میرے مدنی نے فرمایا، او لوگو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو۔ او مکہ کی بستی والو، او قریشیو، اور میری قوم والوں، میرے برادری داروں، میرے رشتہ داروں، میرے عزیزوں، میں محمد کریم تمہیں ایک کلمہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اس کلمے کو سمجھ کے ماننا تمہارا کام ہے۔ تفلحو، دونوں جہانوں میں تمہیں میں محمد کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی دے دوں گا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ فرمایا لا الہ۔ نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں،
فرشتے اللہ کی مقدس مخلوق ضرور ہے، لیکن کوئی نبی الہ نہیں، کوئی ولی الہ نہیں، کوئی فرشتہ الہ نہیں، کوئی نبی حاجت روا نہیں، ولی حاجت روا نہیں، فرشتہ حاجت روا نہیں، کوئی نبی داتا نہیں، کوئی ولی داتا نہیں، کوئی ولی مشکل کشا نہیں، کوئی نبی مشکل کشا نہیں، کوئی نبی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی ولی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، نہ کوئی نبی عالم الغیب، نہ کوئی ولی عالم الغیب، نہ کوئی نبی حاضر و ناظر، نہ کوئی ولی حاضر و ناظر، نہ کوئی نبی غائبانہ پکارے سننے والا، نہ کوئی ولی غائبانہ پکارے سننے والا، نہ کوئی نبی سجدے کے لائق، نہ کوئی ولی سجدے کے لائق، نہ کوئی نبی طواف کے لائق، نہ کوئی ولی طواف کے لائق، نہ کوئی نبی نظر نیاز منت منوت چڑھاوے کے لائق، نہ کوئی ولی نظر نیاز منت منوت چڑھاوے کے لائق۔ اس لیے کہ نبی نبی ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں، ولی ولی ضرور ہے لیکن الہ کوئی نہیں۔ جب اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں تو اللہ کے سوا معبود بھی کوئی نہیں، مسجود بھی کوئی نہیں، داتا بھی کوئی نہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے هو الحی، هو الحی، سدا زندہ رہنے والا اکیلا کون ہے؟ موت سے پاک ہے تو صرف کون؟ هو الحی، اللہ ہی حی ہے، اللہ ہی سدا زندہ رہنے والا ہے۔ جب سدا زندہ رہنے والا اکیلا اللہ، موت سے پاک اکیلا اللہ، تو مسئلہ سمجھ آ گیا، لا الہ الا ہو۔ جب موت سے پاک اکیلا اللہ تو الہ بھی اکیلا کون ہے؟ کیونکہ جس پہ خود موت آ جائے وہ الہ ہو نہیں سکتا، وہ حاجت روا مشکل کشا ہو نہیں سکتا، وہ داتا دستگیر ہو نہیں سکتا۔ فرمایا هو الحی لا الہ الا ہو۔ جب سدا زندہ اکیلا اللہ تو الہ بھی اکیلا اللہ، جب الہ اکیلا اللہ تو فادعوہ، پکارے سننے والا بھی اکیلا کون ہے؟ فادعوہ، پھر پکارو بھی صرف اسے، لیکن پکار رلے والی نہیں، لیکن پکار ملاوٹ والی نہیں۔ مشرک ہوتا وہ ہے جو پکار میں ملاوٹ کرتا ہے، پکار میں رلا کرتا ہے۔ اللہ کو بھی پکارتا ہے، حضرت عزیر کو بھی پکارتا ہے، اللہ کو بھی پکارتا ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی پکارتا ہے علیہ السلام، اللہ کو بھی پکارتا ہے، بی بی مریم کو بھی پکارتا ہے، اللہ کو بھی پکارتا ہے، لات منات عزا کو بھی پکارتا ہے، اللہ کو بھی پکارتا ہے، ود سوا یغوث یعوق نصر کو بھی پکارتا ہے، اللہ کو بھی پکارتا ہے، بری امام کو بھی پکارتا ہے، اللہ کو بھی پکارتا ہے، غازی امام کو بھی پکارتا ہے، اللہ کو بھی پکارتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی پکارتا ہے، اللہ کو بھی پکارتا ہے، پیر بابا کو بھی پکارتا ہے، اللہ کو بھی پکارتا ہے، اللہ کے رسولوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، پیروں کو، فقیروں کو بھی پکارتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا نا، یہ شرک والا رنگ ہے، توحید والا رنگ یہ ہے کہ فادعوہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص کر کے پکار۔ میرے مدنی نے جب یہ مسئلہ بیان کیا تو سب سے پہلا پتھر مارا چاچا نے، ابو لہب نے، اور وہ بدبخت کہنے لگا تبا لک سائر الیوم۔ بس یہ مسئلہ بیان کرنا تھا کہ جس طرح ساون کی بارش برستی ہے نا، اس طرح میرے مدنی اور مدنی کے صحابہ پر مصیبتوں کی بارش برسنی شروع ہو گئی۔ ہاں، بڑی مصیبتیں برداشت کی میرے مدنی نے۔ راوی کہتا ہے
ایک دن میں مکہ کے چوک میں گیا، میں نے دیکھا مکہ کے چوک میں ایک جوان کھڑا ہے، اتنا حسین ہے کہ پورے عرب میں ایسا حسین کوئی نہیں۔ مکہ کے چوک میں ایک جوان کھڑا ہے، اور وہ جوان کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جوان مکہ کے چوک میں صبح کے وقت سے کھڑا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا وہ جوان لوگوں کو اللہ کی توحید والا مسئلہ سنا رہا ہے، اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بعض ظالم آ کر اس جوان کے منہ پہ تھوک پھینک رہے ہیں، بعض ظالم آ کر زمین سے ریت اور مٹی اٹھا کے اس جوان پہ پھینک رہے ہیں، بعض ظالم قریب کھڑے ہو کے اس جوان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اس جوان کی بات سننے والا کوئی نہیں، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی تھوک پھینک رہا ہے، کوئی مٹی ڈال رہا ہے۔ راوی کہتا ہے میں چلا گیا بازار میں، مکے کے بازار میں نے خرید و فروخت کی، لوٹ کے جو آیا دوپہر کا وقت ہے، وہ جوان اب بھی کھڑا ہے، دیوانہ وار لوگوں کو کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ اس جوان کے پاس ایک معصوم گڑیا بچی آتی ہے، وہ بچی آ کر اس کا چہرہ صاف کرنے لگ جاتی ہے اور ساتھ رو رو کے کہتی ہے بابا اگر یہ قوم والے تیری بات مانتے نہیں ہیں تو بابا چھوڑ دینا، ان کو سمجھانا۔ بابا کہتا ہے او بیٹی میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، مجھے تو میرے رب نے حکم دیا ہوا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ میرا پیغمبر مسئلہ کھول کھول کے بیان کرتا جا، اگر کوئی مانے تب بھی پرواہ نہ کر، کوئی نہ مانے تب بھی پرواہ نہ کر، کوئی گالیاں دے تب بھی پرواہ نہ کر، کوئی تھوک پھینکے تب بھی پرواہ نہ کر، کوئی مٹی ڈالے تب بھی پرواہ نہ کر، کوئی تعریفیں کرے تب بھی پرواہ نہ کر۔ اور بیٹی مجھے تو میرے رب نے آرڈر دیا ہوا ہے، میں تو آرڈر کا پابند ہوں، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنے رب کی توحید والا مسئلہ بیان کرنا چھوڑ نہیں سکتا۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کسی سے یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا یہ عبداللہ کا بیٹا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں بڑی تکلیفیں میرے مدنی نے برداشت کی، 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں میرے مدنی نے نظر بندی کی زندگی گزاری، اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ 3 دن تک مجھے اور بلال کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ واہ بلال تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، بلال نے اللہ کی توحید کے لیے قربانیاں کیا دیں، زمین کا غلام ہے، لوگوں کی نظروں میں غلام تھا۔ میرے مدنی جب معراج کی رات آسمانوں پہ گئے تو وہاں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے جیسے کوئی چل رہا ہے۔ میرے مدنی نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے؟ فرمایا حضرت یہ آپ کا غلام بلال ہے، چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ عرشوں پہ سنائی دیتی ہے۔ یہ توحید کی عزتیں ہو میرے عزیز، بڑی تکلیفیں آئیں۔ چاچا تھا ابو طالب، اس نے میرے نبی کی دعوت کو تسلیم تو نہیں کیا لیکن ساری زندگی میرے مدنی کا دفاع کرتا رہا، اور آپ کی پیاری بیوی تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے مدنی کی ابتدائی دعوت میں جتنا پیسہ خرچ ہوا وہ پیسہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ہے۔
اور بعد میں باقی لوگوں نے بھی اپنے خزانوں کے منہ کھولے، لیکن سب سے زیادہ محمدی دعوت میں جس نے فنڈ دیا اس کا نام سیدنا عثمان ذو النورین ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن اتفاق کی بات، نبوت کا 10واں سال تھا تو نبی علیہ السلام کے چاچا ابو طالب بھی فوت ہو گئے، لمبا واقعہ ہے۔ اور اس سے چند دن بعد نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فوت ہو گئی۔ اب پہلے تو پھر چاچا نبی علیہ السلام کا دفاع کیا کرتا تھا، اب تو وہ بھی نہ رہا، اس لیے نبی علیہ السلام پر مکہ کی زمین مزید تنگ ہو گئی، اور دوسری طرف لوگ بھی دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اس لیے مشرکین مکہ کو صحیح آگ لگی ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ آپ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، ان مکہ والوں کو تو 10 سال گزر گئے، اللہ کی توحید سنائے جا رہا ہوں، یہ میری دعوت کو قبول نہیں کرتے، کیوں نہ میں طائف چلا جاؤں اور طائف کے اندر جو لوگ بنو ثقیف کے آباد ہیں میں طائف والوں کو جا کے دعوت دوں، اگر طائف والے میری دعوت کو قبول کر لیں تو وہ میرے دست و بازو بن جائیں گے اور مجھے ایک مضبوط ٹھکانہ بھی مل جائے گا، اور پھر میں ان کو ساتھ لے کر دوبارہ مکہ آؤں گا تو مکہ والے شاید میری دعوت کو قبول کر لیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے طائف جانے کا فیصلہ کیا۔ شوال کا مہینہ ہے، 10 نبوت سال ہے۔ آپ علیہ السلام نے طائف کے سفر کا ارادہ کیا، ساتھ کون جائے گا؟ میرے مدنی نے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے حضرت زید بن حارثہ، سارے کہہ تو رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا، حضرت زید بن حارثہ کا انتخاب کیا رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی علیہ السلام نے طائف کی طرف سفر شروع کر دیا۔ جاگ رہے ہو؟ کدھر سفر شروع کر دیا؟ کون سا مسئلہ سنانے کے لیے؟ اللہ کی توحید والا مسئلہ۔ خیال کرو، میرے مدنی نے رب کی توحید کی دعوت دینے کے لیے طائف کا سفر شروع کیا، لیکن میرے مدنی کے پاس سواری کوئی نہیں۔ 85 کلومیٹر کا سفر ہے، سواری کوئی نہیں، اپنی بھی کوئی نہیں، اور کرائے پہ سواری لینے کے لیے میرے مدنی کے پاس پیسے بھی کوئی نہیں۔ نبیوں کا امام پیدل چل پڑا، کوئی سہولت نہیں، کوئی آرائش نہیں، ساتھ زید بن حارثہ ہے، پاؤں میں کمزور سی جوتی ہے، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل مکہ سے طائف کا سفر شروع کر دیا۔ اللہ بڑا ہی بے پرواہ ہے، اللہ بڑا ہی بے پرواہ ہے۔ معراج پہ لے جانے کی باری آئی تو براق بھیج دی، لیکن اب میرے مدنی جا رہے ہیں رب کی توحید سنانے، لیکن پیدل چلتے جا رہے ہیں۔ رستے کے اندر جتنی آبادیاں ہیں، جتنی بستیاں ہیں، جتنے قبائل ہیں، ہر آبادی میں، ہر بستی میں، ہر قبیلے میں میرے مدنی نے جا کے یہی آواز لگائی، یا ایھا الناس، او لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو، اقرار کرو، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں،
मुश्किल कुशा दाता दस्तगीर, नफे नुकसान का मालिक कोई नहीं, सजदे सुजूद के लायक कोई नहीं, नजर नियाज मन्नत मनोज चढ़ावे के लायक कोई नहीं, इल्लल्लाह मगर सिर्फ अल्लाह ही। तुफलिहू ये मसला मान लो, दोनों जहानों में कामयाब हो जाओगे। मेरे मदनी ये दावत दिए जा रही है और कोई आगे से गालियां दे रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई धक्के देकर बस्ती से निकाल रहा है, कोई कहते हम तेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं, लेकिन मेरा मदनी बराबर दावत दिए जा रहा है, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म था। कौन सा हुक्म था? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालता। ऐ मेरे रसूल, बल्लिग तबलीग कर, मेरी तौहीद का मसला बयान कर, मेरा कुरान खोल खोल के बयान कर, तबलीग कर, मेरी तौहीद का मसला बयान कर, मेरा कुरान खोल खोल के बयान कर, क्योंकि तबलीग असल में बयाने तौहीद का नाम है, क्योंकि तबलीग असल में बयाने कुरान का नाम है। ऐ मेरा पैगंबर कुरान खोल खोल के बयान कर। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालता। ऐ मेरा पैगंबर, अगर आपने कुरान सुनाने का हक अदा न किया तो गोया कि आपने रसूल होने का हक अदा न किया। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करते जा रहे हैं 85 किलोमीटर का फासला मेरे मदनी ने पैदल तय किया, 85 किलोमीटर का फासला भूखे प्यासे तय किया, 85 किलोमीटर का फासला लोगों के ताने सुनकर, लोगों की गालियां सुनकर, पत्थर खाकर मेरे मदनी ने तय किया। मेरे मदनी पहुंच गए ताइफ की बस्ती में। ताइफ की बस्ती बड़ी आबाद बस्ती है, बड़े बागात हैं और मक्के के सरदारों के भी वहां बंगले, वहां बागात। जब गर्मियों का मौसम होता, मक्के के सरदार मक्का से ताइफ चले जाते, वहां ठंडे मौसम में ठंडे बागात में दिन गुजार के आ जाते। नबी अलैहिस्सलाम पहुंच गए ताइफ की बस्ती में। आप अलैहिस्सलाम ताइफ की बस्ती के 3 सरदारों के सामने गए। एक सरदार का नाम अब्दे यालील है, दूसरे का नाम मसऊद है, तीसरे का नाम हबीब है। जरा ख्याल करना, नबी अलैहिस्सलाम उन 3 सरदारों के पास उनके महल में गए। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, अच्छा आप कौन हैं? मैं मक्का से आया हूं, अब्दुल्ला का बेटा हूं, अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूं। अच्छा आप वही हैं जिसने रसूल होने का दावा किया है? जी मैं वही हूं, मैंने रसूल होने का दावा किया है। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही पैगाम मक्का के उन 3 अल्लाहु अकबर ताइफ के उन 3 सरदारों के सामने पेश किया। पैगाम क्या था? कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। और ताइफ के सरदारों, मैंने ये पैगाम मक्का के सरदारों पे पेश किया, अबू जहल पे पेश किया, उतबा पे पेश किया, शेबा पे पेश किया, बाकी मक्का के सरदारों पे पेश किया, लेकिन उन्होंने इस पैगाम को कबूल न किया, उन्होंने इस पैगाम को ठुकरा दिया है।
दोनों जहानों में नाकाम, जलील और रुसवा और खार हो जाएंगे। और ताइफ के सरदारों, मैं ये पैगाम तौहीद, मैं ये पैगाम ईमान, मैं ये पैगाम निजात, मैं ये पैगाम जन्नत, सारे नबियों का पैगाम, सारी किताबों का पैगाम लेके तुम्हारे पास आया हूं। तुम अगर ये पैगाम कबूल कर लो तो फुलिहू, दोनों जहानों में कामयाब हो जाओगे। मेरे मदनी ने ताइफ के सरदारों पे कौन सा पैगाम पेश किया? जरा बोला करो, बोलने की आदत अच्छी होती है। नमाज का पैगाम, रोजे का पैगाम, हज का पैगाम, ज़कात का पैगाम नहीं, क्योंकि जब तक अकीदा रब की तौहीद वाला बन नहीं जाता उस वक़्त तक नमाज नमाज नहीं, रोज़ा रोज़ा नहीं, हज हज नहीं, ज़कात ज़कात नहीं, कोई नेकी उस वक़्त तक नेकी बनती नहीं जब तक दिल में रब की तौहीद वाला अकीदा ना आ जाए। इसलिए मुहम्मदी दावत यहां से शुरू हो रही है, रब की तौहीद से शुरू हो रही है। दावत पेश की। अब जरा ख्याल कीजिएगा, हिदायत उसे मिलती है जिसे कौन देता है? जिसे कौन देता है? हिदायत इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के इख्तियार में भी नहीं थी। अगर हिदायत नबी अलैहिस्सलाम के इख्तियार में होती तो मक्के वाले सारे हिदायत पे आ जाते। इसलिए हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, शुक्र है अल्लाह हिदायत तेरे इख्तियार में है। अगर हिदायत तेरे नबी के इख्तियार में होती तो पता नहीं हबशे के बिलाल का नंबर आता या नहीं आता। मेरे मदनी के इख्तियार में हिदायत नहीं, मेरे मदनी ने पैगाम तौहीद पेश किया। आप समझना जरा। एक सरदार बोला और कहने लगा, क्या अल्लाह को रसूल बनाने के लिए तेरे अलावा और कोई नहीं मिला था? तेरे पास सवारी कोई नहीं, मक्का से पैदल आया है, सवार होने के लिए तेरे पास गद्दा तक कोई नहीं, तेरा लिबास शहाना नहीं, तेरा अंदाज शहाना नहीं, तेरे पास दुनिया का माल दौलत नहीं, इसलिए क्या तेरे सिवा कोई और अल्लाह को रसूल बनाने के लिए नहीं मिला था? एक जालिम ने यह बात की। और समझो मेरे मदनी हैं भी मुसाफिर, दूसरी बस्ती में, साथ तायीद करने वाला भी कोई नहीं, एक है हजरत ज़ैद बिन हारिसा। दूसरा बोला, वो कहने लगा कि अगर तू अल्लाह का रसूल है तो फिर बैतुल्लाह का गिलाफ टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसके दो मतलब बनते हैं। एक मतलब तो यह है कि उसके हाथ में उस वक़्त बैतुल्लाह का गिलाफ था और वो सरदार बैतुल्लाह के गिलाफ की सिलाई कर रहा था, बना रहा था, बुन रहा था। और कहा कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो फिर मैं इस गिलाफ को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, क्योंकि वो बुतों की पूजा पे इतना पक्का था, इतना ढीठ मुशरिक था कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो फिर मैं ना बैतुल्लाह को मानता हूं ना बैतुल्लाह के गिलाफ को मानता हूं। और दूसरा मतलब उसका ख्याल था कि बैतुल्लाह जो आबाद है तो ये हमारे बुतों लात मनात उज़्ज़ा की वजह से क्या है, आबाद है। और मुहम्मदी दावत तो ये थी कि लात मनात उज़्ज़ा कख नफे नुकसान के मालिक नहीं, नफे नुकसान का मालिक कौन है? उसका ख्याल था कि अगर तेरी दावत ठीक है फिर तो बैतुल्लाह का गिलाफ नहीं बचेगा। तीसरा बोला और उसने कहा, मैं तुझसे बात ही नहीं करता, इसलिए कि अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो फिर मैं गुफ्तगू नहीं करता, कहीं मैं ज्यादती ना कर बैठूं। अगर आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं
جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹے بندے سے میں گفتگو نہیں کرتا۔ ان 3 سرداروں نے یہ باتیں کی اور میرے نبی کی دعوت کو رد کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو دعوت کو قبول نہیں کر رہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے طائف کے سرداروں، اگر تم دعوت قبول نہیں کرتے تو تمہاری مرضی، لیکن خیال کرنا میرے یہاں آنے کو راز میں رکھنا، اس راز کو مکے والوں تک نہ پہنچانا، کیونکہ اگر یہ بات مکے والوں کو پتہ چلی کہ میں طائف گیا تھا، طائف والوں کو میں نے دعوت توحید دی اور مقصد یہ تھا کہ طائف والوں کو اپنے ساتھ ملا کے مکے پہ حملہ کروں، تو مکے والے پہلے ہی ہمارے دشمن ہیں اور زیادہ دشمن بن کے میرے صحابہ کو تکلیفیں دیں گے، اس لیے اس بات کو راز رکھنا۔ لیکن وہ اتنے گھٹیا لوگ تھے، انہوں نے اس کو راز نہ رکھا۔ راز نہ رکھنا تو کجا، نبی علیہ السلام جب ان کے محل سے باہر نکلے تو انہوں نے بدماش، اوباش، لوفر قسم کے لونڈوں کو نبی علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا۔ 300 کم و بیش جوان وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے لگ گیا۔ کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی میرے نبی کو پتھر مار رہا ہے، کوئی میرے نبی کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ خیال کرو میرے عزیز، توجہ کر ذرا، آج نبی علیہ السلام اس دربار سے نکلے، آگے ان بدماشوں نے لائنیں لگائی ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام ان کے درمیان سے گزر رہے ہیں، پتھروں کی برسات ہو رہی ہے، گالیوں کی برسات ہو رہی ہے، فتووں کی برسات ہو رہی ہے۔ جواب میں میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ او طائف والو، میری قوم والو، تمہیں سمجھ کوئی نہیں، تمہیں پتا کوئی نہیں، تم ان بے دین سرداروں کی بات پہ آ گئے ہو۔ سنو، اگر دونوں جہانوں کی کامیابی چاہتے ہو تو مجھے پتھر نہ مارو، مجھے گالیاں نہ دو، مجھ پہ فتوے نہ لگاؤ، مجھے دیوانہ نہ کہو، مجھے جھوٹا نہ کہو، میری دعوت کو مان لو۔ وہ دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ او لوگو، میں محمد کریم سارے نبیوں کا سردار ضرور ہوں، صاحب قرآن ضرور ہوں، صاحب معراج ضرور ہوں، سید الانبیاء ضرور ہوں، لیکن سن لو سن لو سن لو، میں محمد بھی اللہ کا شریک نہیں، اس لیے کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ قل ان صلاتی وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ او لوگو سن لو، او لوگو سن لو، کہیں تم کسی قبر والے کو اللہ کا شریک نہ بنا بیٹھنا، کسی پیر کو اللہ کا شریک نہ بنا بیٹھنا، کسی فقیر کو اللہ کا شریک نہ بنا بیٹھنا، کسی سرکار کو اللہ کا شریک نہ سمجھ بیٹھنا۔ میں نبیوں کا سردار ہوں، لیکن سن لو اعلان، ان صلاتی للہ، میں محمد کی بدنی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے، ونسکی للہ، میں محمد کی مالی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے، وَمَحْيَايَ لِلَّهِ، میری زندگی بھی صرف اللہ کی توحید کے لیے، وَمَمَاتِي لِلَّهِ، میری موت بھی اللہ کی توحید کے لیے، رب العالمین، وہ اللہ جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، لا شریک لہو۔ لوگو، میرے معبود کا شریک
کوئی نہیں، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، خیال کر، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، جاگ رہے ہو؟ میرے نبی سے میٹھی زبان کسی کی ہو سکتی ہے؟ میرے نبی سے زیادہ علم کسی کا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی سے زیادہ امت کی فکر کسی کو ہو سکتی ہے؟ لیکن پتھر لگ رہے ہیں، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، وہ چہرہ جس کی میرا رب قسمیں اٹھاتا ہے، بدن زخمی ہو گیا، جوتے خون سے بھر گئے، سر سے اتنا خون نکلا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں دھندلا پن آ گیا، صاف کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، پاؤں اتنے زخمی ہو گئے کہ پاؤں پہ چلا نہیں جا رہا، لیکن وہ باش، وہ بد نصیب باز نہیں آ رہے، میرے مدنی کو پتھر مارے جا رہے۔ اور ایک عاشق ساتھ ہے، حضرت زید بن حارثہ، پتھر جو آتا ہے یوں اپنے ہاتھ بھی پتھروں کے سامنے رکھتا ہے، چہرہ بھی پتھروں کے سامنے رکھتا ہے، سینہ بھی پتھروں کے سامنے رکھتا ہے کہ سارے پتھر میں زید کو لگ جائیں، میرے محمد کو کوئی پتھر نہ لگے۔ حضرت زید بن حارثہ ساتھ ہیں، خیال کر، وقت مختصر ہے، نبی علیہ السلام کے پیچھے وہ 30-35 کلومیٹر تک نبی علیہ السلام کے پیچھے آئے، اتنا آگے جا کر ایک باغ آتا ہے، ایک باغ ہے، وہ باغ کس کا ہے؟ عتبہ اور شیبہ کا باغ ہے، مکے کے سردار ہیں، وہ بھی میرے مدنی کے دشمن ہیں، عتبہ اور شیبہ کا باغ ہے۔ نبی علیہ السلام اس باغ کے اندر چلے گئے اور نبی علیہ السلام ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، چہرہ لہو لہان ہے، بدن لہو لہان ہے، ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اب ایک سوال کا جواب دے، میں آگے چلوں، میرے مدنی کو پتھر لگے یا نہیں لگے؟ خون نکلا نہیں نکلا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ نے قربانیاں دی نہیں دی؟ تو سوچنا میرے بھائی، مکے والوں کی نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کس بات میں تھی؟ غور کر، مکے والوں کی نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کس بات میں تھی؟ توجہ کر، دشمنی نماز میں نہیں، مکے والے پہلے سے نمازی تھے، روزے دار تھے، حاجی تھے، حاجیوں کو ستو کے شربت پلایا کرتے تھے، مکے والے پہلے سے اللہ کو مانا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ پتہ چلا وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے گھر کو وہ کیا کہتے تھے؟ بیت اللہ، اللہ کو وہ مانتے تھے، میرے نبی کو نبی ماننے پہ بھی راضی تھے، لیکن جھگڑا کس بات میں تھا؟ جھگڑا ایک بات میں تھا، مکے کا مشرک اللہ کو مانتا تھا لیکن وحدہ لا شریک نہیں مانتا تھا، اور محمدی دعوت یہ تھی اللہ کو مانو اور وحدہ لا شریک مانو، اللہ کے ساتھ شریک کوئی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مکے والوں کو جب نبی علیہ السلام یہ پیغام دیتے تھے، او مکے والوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غائبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں۔ مکے والوں کو جب یہ توحید والا مسئلہ سنایا جاتا تھا تو آگے سے کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ۔ اے محمد، تو تو شاعر ہے، تو تو مجنون ہے، تو تو دیوانہ ہے، کیا تیری بات مان کر ہم لات منات عزا کی عبادت چھوڑ دیں؟ لیکن پھر بھی میرا نبی
दुहाइयां देता रहा, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। वक्त मेरे पाँव में जंजीर डाल रहा है, थोड़ी तवज्जो करो, मकाम बड़ा अजीब आ गया है। नबी अलैहिस्सलाम उस दरख्त के नीचे बैठे हैं, बेबस, बेआसरा, परेशान, और कुरान का मसला है अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दाह। ओ लोगों, बेबस, लाचार और बेसहारा की पुकारें सुनने वाला अकेला कौन है? दरख्त के नीचे मेरे मदनी बैठे हैं, तवज्जो कर, मेरे मदनी ने वहां दरख्त के नीचे बैठ के अपने रब से बातें शुरू कर दी, अपने रब से बातें शुरू कर दी, अर्श से राब्ता शुरू किया। और मेरे मदनी ने बड़ी अजीब दुआ मांगी अपने अल्लाह से, हर लफ्ज से एक बात समझ आती है, अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है, अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है। दरख्त के नीचे बैठ के मेरे मदनी ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन्नास। ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा का माना करो ऐ अल्लाह। तो नबी ने मुसीबत में किसे पुकारा? अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, इलैका अश्कू ज़ौफ़ क़ुव्वती, अल्लाह मैं तेरे सामने अपनी कमजोरी की शिकायत करता हूँ, व क़िल्लत हीलती, अपनी बेबसी की शिकायत करता हूँ, व हवानी अलन्नास, और अपनी बेकदरी की शिकायत करता हूँ। अल्लाह ये लोग मेरी कदर नहीं कर रहे, मेरी कदर नहीं कर रहे, मुझे गालियां दे रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, मेरे बदन को लहू लुहान कर दिया। आगे क्या फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? आगे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर, ऐ मेहरबानों के मेहरबान, ऐ मेहरबानों के मेहरबान अल्लाह, अंत रब्बुल मुस्तज़ाफीन व अंत रब्बी, अल्लाह तू ही कमजोरों का रब है और तू ही मैं मोहम्मद का भी रब है। मेरे मदनी ने तकलीफ में किसे पुकारा? तो रब वो है जो पुकारा जाए, नबी वो है जो पुकारने वाला हो। मेरे मदनी ने क्या कहा? रब्बा मैं ज़ईफ हूँ, रब्बा मैं बेबस हूँ, इसलिए कि ताकतों वाला अकेला कौन है? मेरे मदनी ने फरमाया, यार हमर राहिमीन, ओ मेहरबानों के मेहरबान अल्लाह, मेरे रब, ऐ मेरे रब और कमजोरों के रब। आगे क्या फरमाया? इला मन तकिलनी इला बईदिन यतजहमुनी अमिला दुविन मल्लकतहु अमरी व इल्लम यकुम बिका गज़बुन अलैया फला उबाली लाकिन नाफियतुका उसौली। अल्लाह तूने मुझे दुश्मनों के हवाले कर दिया जो मुझ पे जुल्म कर रहे हैं बेइंतहा, लेकिन अल्लाह इन सारी तकलीफों के बाद अगर रब्बा तू राजी हो जाए तो मैं मोहम्मद राजी हूँ। मैं मोहम्मद क्या हूँ? राजी हूँ। आऊज़ु बिनूरे वजहिकल्लज़ी अशरकत लहुज़्ज़ुलुमात व सलुहा अलैहि अम्रुद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह मैं तुझे तेरी जात का वसीला पेश करता हूँ। मेरे नबी ने दुआ में वसीला दिया, अल्लाह को अल्लाह की जात का वसीला दिया, ना हजरत आदम का ना हजरत इब्राहिम का। आऊज़ु बिनूरे वजहिकल्लज़ी अशरकत लहुज़्ज़ुलुमात, अल्लाह मैं तेरे चेहरे के नूर की पनाह में आता हूँ जिसके जरिए अंधेरे रोशन हो जाएं, जिसके जरिए दुनिया आखिरत के कारखाने चल रही हैं।
من ان تنزل بی غضبک، اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، تیرے غضب سے پناہ پکڑتا ہوں، اللہ مجھے اپنے غضب سے بچانا، او یحل علیک سخطک، اللہ میں تیری ناراضگی سے پناہ پکڑتا ہوں، حتی ترضا، اللہ میں تجھے راضی کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے مدنی نے وہاں بیٹھ کے اپنے رب کو جو پکارا، میرا مدنی بولتا گیا، میرا رب سنتا گیا۔ خیال کر، وقت ختم ہو رہا ہے، وہاں باغ میں ایک غلام تھا۔ باغ میں کیا تھا؟ وہ غلام عیسائی تھا، نصرانی تھا۔ عتبہ اور شیبہ نے جب نبی علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی نا، زخمی دیکھا نبی علیہ السلام کو، تو انہوں نے اپنے اس عیسائی غلام کو کہا انگور کا ایک خوشہ لے جا، اور نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، انہیں جا کر دے دے۔ وہ غلام جس کا نام اداس تھا، ایک تھال میں انگور لے کے میرے مدنی کے سامنے آیا، میرے مدنی کے سامنے انگور پیش کیے، بدن لہو لہان ہے، تکلیف کی شدت ہے، زخم بالکل تکلیف دے رہے ہیں، سامنے انگور پیش کیے، میرے مدنی نے انگور کا ایک دانہ اٹھایا اور زبان سے پڑھا بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ میں یہ دانہ کھاؤں گا کس کا نام لے کے؟ اللہ کا نام لے کے۔ اس لیے کہ ہر رزق کے دانے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ جب اس عیسائی غلام نے اللہ کا نام سنا نا، تو ایک دم کہنے لگا آپ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ سوال کیوں کر رہا ہے؟ اس عیسائی غلام نے کہا مجھے زندگی گزر گئی ہے مکہ کے باغوں میں مزدوریاں کرتے ہوئے، یہاں کے کافر تو پانی پیتے ہیں تب بھی لات کا نام لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تب بھی لات کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام تو آج تک میں نے اس بستی میں سنا نہیں، آپ کون ہیں؟ میرے مدنی نے پوچھا اپنا تعارف کرا، اس نے کہا میرا نام اداس ہے، نینوا کی بستی سے آیا ہوں۔ میرے مدنی نے فرمایا اچھا تو وہاں سے آیا ہے جدھر میرا بھائی حضرت یونس آیا تھا؟ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا اچھا آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یونس بن متہ میرا بھائی، وہ بھی اللہ کا رسول تھا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا آخری رسول ہوں۔ جیسے ہی میرے مدنی نے یہ بات کہی نا، واہ میرے اللہ، واہ میرے اللہ، اس عیسائی غلام کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہوا، کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی علیہ السلام زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم وہ عیسائی غلام فرتے محبت میں، فرتے جذبات میں، فرتے عشق میں نبی علیہ السلام پہ گر جاتا ہے، نبی علیہ السلام کے چہرے کو بوسے دے رہا ہے، نبی علیہ السلام کی گالوں پہ، پیشانی پہ، نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ، نبی علیہ السلام کے پاؤں پہ بوسے دیے جا رہا ہے۔ ادھر باغ کے اندر وہ مکہ کے دونوں سردار دیکھ رہے ہیں، ہمارا غلام تو محمد کو بوسے دے رہا ہے، اللہ اکبر۔ پیچھے ہٹتا ہے وہ عیسائی غلام، واپس لوٹ کے باغ میں جاتا ہے، وہ دونوں سردار پوچھتے ہیں تو بوسے کیوں لے رہا تھا؟ وہ کہنے لگا او مکہ کے سرداروں، میں نے تورات انجیل میں یہ بات پڑھی ہوئی ہے، آخری نبی جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، میں تو اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا سچا رسول ہے۔ گواہی دے دی۔ اب بات سمجھ ذرا، بات سمجھ ذرا، قرآن کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے نبی جنہیں سمجھانے گئے انہوں نے پتھر مارے، کیونکہ ان کو ہدایت دینے کا فیصلہ میرے اللہ نے نہیں کیا تھا، اور جو انگور لے کے آیا اس کو اللہ نے میرے مدنی کا غلام بنا دیا۔ وہاں سے نبی علیہ السلام نکلے، آخری بات ہے، کچھ سفر کیا، ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے قرن الثعالب،
وہاں نبی علیہ السلام پہنچے تو دیکھا اوپر بادل آ گیا ہے. بادل سے آواز آئی یا محمد انا جبرائیل، اے محمد میں جبرائیل ہوں. اچھا جبرائیل کیوں آیا ہے؟ فرمایا آپ نے جو درخت کے نیچے بیٹھ کے دعائیں مانگی اللہ نے وہ ساری دعائیں سن لی ہیں، قبول کر لی ہیں، سب کچھ تیرے رب نے دیکھ لیا ہے. اب رب نے مجھے بھیجا ہے اور میرے ساتھ پہاڑوں والا فرشتہ بھی ہے، اور اللہ نے اجازت دی ہے اگر آپ چاہیں گے تو یہ پہاڑوں والا فرشتہ پہاڑوں کو اٹھا کے آپس میں یوں ٹکرائے گا اور طائف کے لوگوں کا کیما بن جائے گا. میرے مدنی نے پلٹ کے کہا ربا ان کو ہلاک نہ کر، ان کو ہدایت دے دے، ان کو ہلاک نہ کر، ان کو ہدایت دے دے. میرے مدنی نے ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگی. اس لیے قرآن نے میرے مدنی کو ایک لقب دیا مار سلنا الا رحمت للعالمین. آخر دعوانا الحمدللہ.